بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور بالخصوص درود پاک سے محبت کرنے والوں کے لیے، درود پاک کی کثرت کرنے والوں کے لیے تو آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا، یقین مانیے ساری زندگی آپ کا درود پاک درست طریقے کے ساتھ پڑھا جائے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور ذہن میں رکھ کر پڑھا جائے گا۔ اور آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح بآسانی آپ درود پاک پڑھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ اور پھر اگر تصور ذہن میں رکھ کر درود پاک پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کیا؟ جنہوں نے تصور ذہن میں رکھ کر درود پاک پڑھا، جنہوں نے درود پاک پڑھتے ہوئے حضور نبی پاک علیہ السلام کا تصور قائم کیا، ان کو برکتیں کیا ملی، انعام کیا ملا، سنیں گے، سن کر ایمان تازہ ہو جائے گا، مکمل دیکھے گا، اللہ نے چاہا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، درود پاک پڑھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور ذہن میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جن صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ حاصل کرنے کے لیے آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں، جن کا قرب خاص حاصل کرنے کے لیے آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں، تو جب آپ درود پاک پڑھتے ہوئے ان کا تصور قائم نہیں کریں گے تو پھر کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ نصیب ہوگی؟ پھر کیسے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب خاص نصیب ہوگا؟ دیکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا درود پاک پڑھتے ہوئے تصور قائم ہو، تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہمارے جو حضور ہیں نا، یہ بہت باحیا ہیں، یہ گناہوں سے پاک ہیں، یہ نور ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی درود پاک پڑھتے ہوئے تصور قائم ہو تو آپ کو بھی گناہوں سے اجتناب کرنا ہوگا، گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرنی ہوگی، اور بالخصوص دو چیزیں آپ نے ان کی حفاظت کرنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی بتاتا ہوں کہ جو بہت زیادہ آپ کے لیے نفع بخش ثابت ہوں گی۔ دو چیزیں ایسی کہ جن سے مکمل طور پر آپ نے کنارہ کشی اختیار کرنی ہے۔ ایک یہ کہ بد نگاہی، اس سے ہمیشہ کے لیے آپ نے جان چھڑانی ہے، کیونکہ اگر بد نگاہی جو شخص کرتا ہے نا، اسے کبھی بھی عبادت میں خشوع و خضوع نصیب نہیں ہو سکتا۔ جو بد نگاہی کرتا ہے، فاحش مناظر دیکھتا ہے، اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرتا ہے، کبھی بھی درود پاک پڑھتے ہوئے اسے لذت نہیں محسوس ہو سکتی، مزہ نہیں آ سکتا، اور کیفیت نہیں بن سکتی، اور نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور قائم ہو سکتا ہے۔ تو نگاہوں کو پاک کرنا بہت ضروری ہے۔ سچی پکی توبہ کریں گے کہ بھئی میں بد نگاہی نہیں کروں گا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے دماغ کو بھی ہر طرح کی نیگیٹو تھنکنگ سے پاک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کے دل میں لوگوں کے لیے بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، اور لوگوں کے متعلق بیڈ تھنکنگز ہیں، تو ان سب کو دماغ سے باہر نکالنا ہوگا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا جو دماغ ہوتا ہے نا، وہ برائی کی اماجگاہ ہوتی ہے، ہمیشہ غلط سوچنا، ہمیشہ غلط سوچنا۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ہر وقت ان کے ذہن میں جو ہے وہ برے برے خیالات چل رہے ہوتے ہیں، بے حیائی کی سوچیں ان کے دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں، اور ایسی ایسی بری اور واہیات باتیں ان کے ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں، ایسی ایسی غلیظ اور گندی باتیں ان کے ذہن میں، دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں، کہ جس کی سبب وہ جو ہے وہ عبادات ٹھیک طرح سے نہیں کر سکتے اور خشوع و خضوع کے ساتھ عبادات نہیں کر سکتے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو عبادات بھی کی توفیق بھی بڑی مشکل سے ملتی ہے، خشوع و خضوع تو بڑے دور کی بات ہے۔ تو اپنے دماغ کو بھی پاک کرنا ہے، ہر طرح کی نیگیٹو تھنکنگ سے دماغ کو پاک کرنا ہے۔ بالکل کچھ بری بات نہیں سوچنی، بالکل بری بات نہیں سوچنی، دماغ میں کوئی برا اور بے حیائی کا خیال نہیں لانا، اور تصور جو ہے وہ حضور نبی پاک علیہ السلام کا اس طرح قائم ہوگا کہ جب آپ برا سوچنا چھوڑ دیں گے، بد نگاہی کرنا چھوڑ دیں گے، جب آپ نے یہ دو سٹیپ پورے کر لیے، اس کے بعد اب آپ نے بڑھنا ہے اگلے سٹیپ کی طرف۔ اور اگلا سٹیپ یہ کہ آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ اپنے موبائل فون میں نا مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کی مختلف آپ جو ہے وہ تصاویر ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے موبائل میں ڈالیں۔ سمجھے کہ مواجہ شریف کی، سنہری جانیوں کی، سبز گنبد کی، مسجد نبوی شریف کے مختلف مناظر وہ اپنے موبائل میں سیو کر لیں، اور درود پاک پڑھتے ہوئے آپ نے ان کو دیکھنا ہے، درود پاک پڑھتے ہوئے ان کو دیکھنا ہے، اور اتنا دیکھنا ہے کہ گویا کہ یہ پکچرز آپ کے دماغ میں راسخ ہو جائے، ایک تصور ایک بن جائے۔ پھر جب آپ سمجھے کہ ایک تصور ایک دفعہ بن گیا نا، پھر آپ کو پکچرز دیکھنے کی حاجت پیش نہیں آئے گی۔ پھر آپ جب درود پاک پڑھیں گے تو تصور آپ کا خود بخود ہی قائم ہونا شروع ہو جائے گا۔ دوسرا ایک کام جس کے ذریعے نبی پاک علیہ السلام کا تصور قائم ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ ایک چینل آتا ہے
اس میں مسجد نبوی شریف علیہ صاحب صلاۃ والسلام کے مناظر دکھائے جاتے ہیں، مسجد نبوی شریف کے مختلف مناظر دکھائے جاتے ہیں، اور حدیث رسول عربی میں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی، سنیں گے تو وہ بھی برکت سے خالی نہیں ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جب آپ اس چینل کو دیکھیں گے نا تو اس میں مختلف مناظر دکھائے جا رہے ہوتے ہیں، تو ان مناظر کو دیکھنے سے بھی بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور ایک کام آپ نے خاص و خاص یہ کرنا ہے کہ آپ نے نعت شریف سننی ہے، نعت شریف، اور وہ نعت شریف کی جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہو وہ نعتیں آپ نے سننی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جب آپ نعت شریف سنیں گے نا تو نعت شریف کا ایک ایسا امپیکٹ بندے کی روحانیت پر پڑتا ہے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور بننا شروع ہو جاتا ہے۔ تو نعت شریف آپ اپنی پسند کی نعت شریف روزانہ سنیں، اور درود پاک پڑھنے، اور درود پاک پڑھتے ہوئے بھی نعت شریف سننے میں حرج نہیں ہے، لیکن جو واضح و نصیحت کی بات ہو رہی ہو تو اس وقت جو ہے وہ ذکر و اذکار ترک کر دینا چاہیے۔ اس وقت جو توجہ ہے وہ بیان کی طرف، واضح و نصیحت کی طرف مرکوز کرنی چاہیے، لیکن درود پاک اگر کوئی شخص پڑھ رہا ہے تو نعت شریف سننے میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا، ایک اور کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے موبائل کے اسکرین سیور پر سبز گنبد شریف کا یا مواجہ شریف کا، سنہری جالیوں کا آپ جو ہے وہ اسکرین شوٹ سیو کر لیں، پکچر سیو کر لیں۔ جب آپ موبائل اوپن کریں گے تو سامنے سبز گنبد اپنی برکات لٹا رہا ہوگا، اور جو ہے وہ سنہری جالیوں کا منظر ہوگا۔ تصور خود بخود سمجھے کہ یہ امیج جو ہے وہ آپ کے ذہن میں فیڈ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو اس طرح بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، تصور بہت زیادہ قائم ہوگا۔ اور جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب میں زیارت نصیب ہوئی ہے وہ خوش نصیب ہے کہ ان کو سمجھے کہ کچھ دیکھے بغیر بھی سمجھے کہ ان کو پھر موبائل میں تصاویر دیکھنے کی حاجت نہیں، پھر ویڈیوز دیکھنے کی حاجت نہیں، ان کا تصور تو ویسے ہی خود بخود ہی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیب عاشقان رسول میں شامل فرمائے۔ تو اس میں آخر میں بات کروں کہ جنہوں نے تصور جما کر درود پاک پڑھا ان کو ملا کیا؟ تصور یہی ہے نا کہ جب بھی آپ درود پاک پڑھیں تو اس تصور کے ساتھ درود پاک پڑھیں کہ آپ کا پڑھا گیا درود پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن بھی رہے ہیں اور آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو جو اس طرح تصور جما کر درود پاک پڑھتا ہے ان کو ملتا کیا ہے؟ ایک بزرگ گزرے حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب بھی درود پاک پڑھتے نا تو اس تصور کے ساتھ درود پاک پڑھتے کہ گویا کہ میں مواجہ شریف کے سامنے حاضر ہوں اور درود پاک پڑھ رہا ہوں، اور میرا پڑھا گیا درود پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن بھی رہے ہیں اور مجھے دیکھ بھی رہے ہیں۔ جب بھی درود پاک پڑھتے یہ تصور ذہن میں قائم کرتے، یہ تصور ذہن میں قائم کرتے، تو جب آپ کو مدینہ شریف حاضری کا شرف حاصل ہوا، تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس بارگاہ میں حاضر ہوئے نا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں رفع میں ہوتا تھا تو اپنی روح کو آپ کی بارگاہ میں بھیجا کرتا تھا، میری روح آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر درود پاک کے نذرانے پیش کیا کرتی تھی، آپ پر درود پاک بھیجا کرتی تھی۔ یا رسول اللہ، آج میں اپنے روح اور جسم کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، کیا آج کرم نہیں فرمائیں گے؟ کیا آج کرم نہیں فرمائیں گے؟ یہ کہہ کر آپ نے اپنا ہاتھ سنہری جالیوں کی طرف بڑھایا، پھر موقع پر موجود زائرین نے دیکھا، پھر موقع پر موجود اہل مدینہ نے دیکھا، پھر تمام عاشقان رسول نے دیکھا کہ سنہری جالیوں سے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دست اقدس باہر تشریف لایا، اور حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حضور کے دست اقدس کو بوسہ دینے کا بھی شرف حاصل ہوا اور مصافحہ کرنے کا بھی شرف حاصل ہوا۔ تو جو تصور جما کر درود پاک پڑھتا ہے تو پھر ان پر ایسے ہی انعامات کی بارشیں ہوتی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوئی ہوگی، اگر ہوئی ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامل توجہ کے ساتھ، خوش و خضوع کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔